اللہ الرحمن الرحیم جی الحال لفظ يدل على بيان هيئة الفاعل أو المفعول به أو كليهما. نحو جاءني زيد راكبا وضربت زيدا مشدودا ولقيت عمرا راكبين. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر منصوبات کی بحث چل رہی ہے. ان میں سے مفاعل خمسہ آ گئے ہیں. ان میں سے اب حال کی بات شروع ہے. اب حال کی تو یہ دیکھنا موشی کیا کہہ رہا ہے کہ نحویوں نے منصوبات کو دو قسم بنایا ہے، ایک اصل اور ایک ملحق. مفاعل خمسہ کو اصل منصوبات کہتے ہیں، باقی جو ہیں ان کو 12 ہے نا، باقی 7 کو ملحقات میں منصوبات کے ساتھ لاحق. تو مفعولوں کو اصل منصوبات، باقی ان کے ساتھ لاحق. ان آنکھیں سانو کی لڑائی ہے پسند گل مننی. سوال کیا ہے کہ مفعول لہو تے مفعول معہ کی بنسبت فعل حال کی طرف زیادہ حاجت مند ہے. مفعول لہو اور مفعول فعل حال کی طرف زیادہ حاجت مند ہے، کیونکہ کتنے افعال ہیں جن کے علت کوئی نہیں ہوتی اور ان کے فاعل مفعول کا کوئی مصاحب بھی نہیں ہوتا. فعل کے صدور میں وقوع میں کوئی مصاحب ہوگا تو مفعول معہ بنے گا نا، تو اس فعل کی کوئی علت ہوگی تو مفعول لہو بنے گا. لیکن کوئی بھی فعل ایسا نہیں کہ جب فاعل فعل کرے تو حالت نہ ہو. حالت خواہ مخواہ ہوتی ہے کہ نہیں، ہر وقت بندے کی کوئی نہ کوئی حالت ہے جی. تو لہذا پھر مفعول لہو اور مفعول معہ کی بنسبت حال کی طرف فعل زیادہ محتاج ہے، کیونکہ حال کے بغیر کوئی فعل نہیں ہوتا، مفعول لہو معہ کے بغیر ہوتا ہے. تو پھر اس کو ان سے مقدم کرنا چاہیے تھا. ان سے تو جواب یہ ہے اگرچہ حال فعل کے لوازم سے ہے لیکن حال کا تعلق فعل کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. حال کا تعلق بلکہ فعل کے ساتھ حال کا تعلق بنتا ہے ایک واسطے سے، کہ وہ فاعل کی حالت ہے یا مفعول کی حالت ہے، تو اس واسطے سے وہ فعل کا معمول بنتا ہے. اس اصل وہ حالت فاعل مفعول کی ہوتی ہے، تو چونکہ وہ فاعل اور مفعول بھی فعل کے ہوتے ہیں تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ اس فعل کا حال ہے. برخلاف مفعول معہ یا مفعول لہو کے، ان کا تعلق فعل کی ذات کے ساتھ خود ہے بلا واسطہ، اس لیے ان کو مقدم اور حال کو مؤخر کیا ہے. سمجھی بات کہ بھئی مفعول معہ اور مفعول لہو کا تعلق فعل کے ذات کے ساتھ ہے، حال کا تعلق فعل کی ذات کے ساتھ بلا واسطہ نہیں بلکہ فاعل اور مفعول کی حایت ہونے کے واسطے سے ہے جی. دوسرا یہ ہے کہ اس کو تمییز وغیرہ مستثنیٰ سے مقدم کیوں کیا حال کو، تو اس کی وجہ لکھی ہے کہ حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، حال اور فعل کے قریب ترین ہوتا ہے. اس لیے کیونکہ فعل کی وہ ہے تو واسطے سے لیکن حالت تو فعل کی ہے، اس لیے اس کو مقدم کی. آگے تمییز آ رہی ہے اور تمییز ہمیشہ منصوب نہیں ہوتی، اس کی اور بھی صورتیں ہیں، مستثنیٰ کی بھی اور صورتیں ہیں.
اس لیے اس کو مقدم کیا ہے کہ اس کے اندر صرف کیا ہے، نسب ہی نسب ہے. سمجھی بات؟ یہ ایک خارجی بات تھی. تعریف حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر. حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر. بفاعل سے جب فعل صادر ہوا تو فاعل کی حالت کیا تھی، یا مفعول کی حیت کے بیان پر، کہ جب فاعل کا فعل مفعول بہ پر واقع ہوا تو مفعول کی حالت کیا تھی، یا دونوں کی حیت پر، کہ بفاعل سے جب فعل صادر ہوا تو فاعل کی کیا حالت تھی، مفعول پر جب واقع ہوا تو مفعول کی کیا حالت تھی. ہاں جی. حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت حیاتن، جی فاعل کی فاعلاتن کے وزن پر، جی یا مفعول کی حیت کے بیان پر، شابہ. یا دونوں کی حیت کے بیان پر. پھر ایک باری. حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر. یعنی جب فاعل سے فعل صادر ہوا تو فاعل کی حالت کیا تھی، جب مفعول بہ پر فعل واقع ہوا تو مفعول کی. ایک بار آخ. حال ایسا لفظ ہے جو ہوتا ہے، حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حالت کے حالت کے بیان حیت مراد حالت ہی، لیکن چونکہ حال اس لیے وہ لفظ دوسرا بول رہے. فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر. یعنی جب فعل صادر ہو رہا تھا تو فاعل کی کیا حالت تھی، وہ کس کیفیت میں تھا. جب مفعول بہ پر فعل واقع ہو رہا تو اس کی کیا حالت اور کیفیت تھی. سمجھی بات؟ مطابقی مثالیں تینوں. جاءنی زید راکبا، آیا میرے پاس زید درا حالے کے سوار. اس مثال میں راکبن حال ہے، تعریف سچی آ رہی ہے کہ راکبن ایک لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے زید فاعل کی حیت پر، کہ اس سے جب فعل مجیت صادر ہو رہا تھا تو اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ کسی سواری پر سوار تھا. سمجھیے. ضرب تو زیدن مشدودن، مارا میں نے زید کو درا حالے کے زید بندھا ہوا تھا. اس مثال میں مشدودن حال ہے کیونکہ تعریف سچی آ رہی ہے کہ مشدودن ایک لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے مفعول بہ زید کی حیت پر، کہ جب زید پر فعل ضرب واقع ہو رہا تھا تو حالت یہ تھی کہ بندھا ہوا تھا. دونوں کی مثال لقیت تو عمرن راکبین، ملا میں عمر کو درا حالے کے ہم دونوں سوار تھے. تو راکبین حال ہے، تعریف سچی آ رہی ہے کہ یہ ایک لفظ ہے جو دلالت کر رہا ہے فاعل اور مفعول دونوں کی حالت پر، کہ جب فاعل نے عمر سے ملاقات کی تو دونوں کی حالت کیا تھی کہ دونوں اپنی اپنی سواری پر سوار تھے. اس زمانے میں سواریاں کھوتے گھوڑے اٹھ. سمجھ آ گئی؟ فصل حال ایسا لفظ ہوتا ہے. بار دیکھ، سوال ہے الحال و اسم کیوں نہیں کہا، الحال و لفظ کیوں کہا؟ جلدی کر. سوال ہے کہ الحال و اسم کیوں نہیں کہا کہ حال ایسا اسم ہوتا ہے. سوال ہے کہ الحال و اسم کیوں نہیں کہا، الحال و لفظ کیوں؟ اس کا جواب ہے کہ حال ہمیشہ اسم مفرد ہی نہیں ہوتا، حال کبھی کبھی جملہ بھی ہوتا ہے. تو جملے کو تو اسم نہیں نہ کہہ سکتے، اس لیے لفظ بولا ہے جو اسم کو بھی شامل ہے اور جملے کو بھی. اس لیے کیا کہا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ حال جس طرح اسم مفرد ہوتا ہے، حال جس طرح اسم ہوتا ہے اسی طرح جملہ بھی ہوتا ہے. جملہ بھی ہوتا ہے. تو لفظ اسم اگر بولتے
لفظ اسم اگر بولتے تو پھر تعریف جب حال جملہ ہو اس پر سچی نہ آتی، جملہ ہو اس پر سچنات اس لیے کیا کال حال و لفظ فصل حال ایسا لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسے جان زید راکبن میں راکبن اور ضرب تو زیدن مشدودن میں مشدودن، اور لکی تو عمرن راکبین میں راکبین، فصل حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسے جانی زید راکبن میں راکبن اور ضربت زیدن مشدودن میں مشدودن اور لقیت عمرن راکبین میں راکبین۔ مانا کر فصل حال ایسا لفظ ہوتا ہے جو کہ دلالت کرتا ہے فاعل کی حیت کے بیان پر یا مفعول کی حیت کے بیان پر یا دونوں کی حیت کے بیان پر، جیسے جاءنی زید راکبن میں راکبن اور ضربت زیدن مشدودن میں مشدودن اور لقیت عمرن راکبین میں راکبین۔ آشیا دیکھ، یہ جو کہا ہے نا کہ دلالت کرتا ہے فاعل یا مفعول کی حیت پر، حیت تمیز سے احتراز ہو گیا، کیونکہ تمیز جو ہے وہ فاعل کی ذات کے بیان پر دلالت کرتی ہے، سمجھائی نا، جس وقت فعل کے صدور کا وقت ہو اس سے دلالت کرتی ہے، اور صفت سے بھی بعض صفت منعوت موصوف کی صفت سے بھی اعتراض ہو گیا، کیونکہ صفت منعوت کی ذات پر مطلقاً بیان کرتی ہے قطع نظر اس سے کہ وہ حالت کیا ہے، سمجھائیے جی، زید سونا ہے ان دے وچ یہ نہیں کہ بھی کیڑی حالت وچ سونا ہے، حالت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو کہا ہے نا کہ فاعل یا مفعول کی حیت پر دلالت کرے، یہ یعنی حالت خواہ باعتبار تحقیق کے ہو، حالت کہ واقعتاً وہ حالت اس وقت ہے، اصل میں قانون یہ ہے بچے، حال کا اور حال کے عامل کا زمانہ ایک ہوتا ہے، حال کا، یہ بار بار ناب میں بات پڑھو گے، کیا حال کا عامل وہ فعل یا شبہ فعل اس کا زمانہ ایک ہوتا ہے، تو یہ جو حال دلالت کرتا ہے فاعل مفعول کی حیت پر، تو خواہ وہ حالت باعتبار تحقیق کے ہو کہ واقعی اسی وقت حالت ہے، اس کو حال متحققہ کہتے ہیں، اس کو ہوتا ہے، جس طرح یہ ساری مثالیں آئی ہیں کہ جس وقت مجیت ہے اسی وقت رکوب ہے، جس وقت ضرب ہے اسی وقت مشدودیت ہے، جس وقت ملاقات ہے اسی وقت رکوب ہے، دونوں کا، سمجھیے، اس کو کہتے ہیں حال متحققہ یا متحققہ، بھی واقعتاً بھئی فعل فاعل کو صادر ہو رہا یا مفعول تے واقع ہو رہا تو اس وقت وہ حالت ہے سی، انہوں اندر حال متحققہ۔ تو دوسری صورت خواہ باعتبار تقدیر و فرض کے، خواہ اور اس کو حال، یہ حال مقدرہ ہوتا ہے، یہ مثال سمجھ ہونی کون سے ٹل لو سمجھ آ جائے گا، دوسری کتاب ورز کردہ قرآن پاک میں آتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو حکم ہوگا فادخلوہا خالدین، پس داخل ہو جاؤ تم جنت میں دراں حالے کے ہمیشہ رہنے والے ہو، دراں حالے کے۔ اب غور کرو،
دخول کا زمانہ تے جنت میں ہمیشہ رہنے کا زمانہ ایک نہیں ہے، کیونکہ داخلہ پہلے ہوگا بعد میں مسلسل رہیں گے، تو مسلسل رہنا یہ خالدین ہے۔ اب فعل پہلے اور حال کے زمانہ ایک ہے، نہیں ہے، علیحدہ ہے نا۔ تو یہاں یہ اعتبار کرنا ہے کہ دخول کے وقت چونکہ یہاں رہنا ہے ہمیشہ اللہ کے فضل و کرم سے، تو گویا خلود ہو گیا، گویا یہ ہوتا ہے بحال مقدرہ، بھئی فرض کرنا کہ وہ اسی وقت ہو رہا ہے، اسی وقت، چونکہ دخول کے وقت کے بعد پھر ہمیشہ ہی رہنا ہے، تو یہیں سے خالدینہ شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا یہ حال بن گیا، تو حال اور اس کے عمل کا زمانہ تقدیراً ایک ہو گیا، تقدیراً ایک ہو گیا۔ اور سمجھی گل ایشا بس مسئلہ جی، بھئی وہ جو فاعل اور مفعول ہیں نا جن کی حالت بیان کرنی ہے کس نے؟ حال نے، وہ فاعل مفعول حقیقی ہوں جیسا یہ مثالیں پڑھی ہیں کتاب میں، یا حکمی ہوں، یا حکمی ہوں، حکماً وہ فاعل مفعول بنے۔ لہٰذا اس مثال سے سوال نہیں ہوگا جئت انا و زیدن راکبین، جئت راکبین، یہ جو آنا ہے یہ فاعل کی تاکید ہے، کیا ہے؟ اور زیدن جو ہے وہ مفعول معہو ہے، کیا ہے؟ سمجھیے بات۔ تو اس میں تو ضمیر کون؟ وہ تو فاعل ہے، لیکن زیدن یہ فاعل کوئی نہیں ہے، یہ مفعول معہو ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ لیکن مفعول معہو جب فاعل کا مصاحب ہو تو وہ بھی حقیقتاً کیا ہوتا ہے؟ کل پرسوں جے پڑھیا جے کہ مفعول معہو جو ہوتا ہے وہ اگر فاعل کا مصاحب ہے تو وہ حقیقت میں فاعل ہے، مفعول بہی کا مصاحب ہے تو حقیقت میں دسیا نہیں سی کہ مصاحب ہوتا ہے کس میں؟ وقوع فعل میں یا صدور فعل میں، رات گئی بات کہی ہر کمال ہے۔ تو مفعول معہو جو ہوتا ہے وہ فاعل کا مصاحب ہو تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اگرچہ وہ بظاہر منصوب مفعول معہو بن رہا ہوتا ہے، اور اگر مفعول کا مصاحب ہے تو مفعول بہی ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ زیدن فاعل کا مصاحب ہے، کس کا؟ لہذا حکماً یہ فاعل ہے۔ تو اب را کے میں نے یہ یوں نہیں کہیں گے کہ را کے بین حال ہے تو ضمیر فاعل سے اور مفعول معہو سے، یہ سوال ہوگا نا۔ تو زیدن بظاہر مفعول معہو ہے لیکن حقیقت میں چونکہ کس کا مصاحب ہے تو حکماً کیا بن گیا؟ فاعل۔ اچھا جی، اسی طرح یہاں سے سوال نہیں ہوگا کہ ضربت الضرب شدیداً، کیا؟ شدیداً، اس میں شدیداً حال ہے، کیا ہے؟ حال ہے، اور یہ حال بن رہا ہے الضرب سے، کس سے؟ الضرب سے۔ تو ضربت الضرب میں ضرب مفعول مطلق ہے، مفعول بہی نہیں ہے، حال ہے الضرب سے، اور یہ ضربتوں کا کیا بن رہا ہے؟ مفعول مطلق بن رہا ہے، مفعول بہی نہیں ہے۔ یہ بھی سوال ہے، تو اس کا بھی جواب آ گیا کہ مفعول بہی خواہ حقیقتاً ہو خواہ حکماً ہو، یہاں الضرب مفعول بہی حکماً ہے، گویا اس کی تعویل ہے احدثت الضرب، پیدا کیا میں نے ضرب کو، دراں حال ہے کہ وہ بڑی سخت تھی۔ تو اب احدثت الضرب میں ضرب کیا بن رہا ہے؟ مفعول مطلق کے مفعول بہی، مفعول بہی بن رہا ہے، سمجھیے بات۔ تو یہ تعویلاً حکماً مفعول بہی بن گیا۔ تو یہ جو فاعل اور مفعول ہیں خواہ حقیقتاً ہوں خواہ حکماً ہوں، ایک مسئلہ۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ ابن حاجب نے یہ قید نہیں لگائی، وہ کہتے ہیں کہ جس سے بھی حال بن سکے بنا سکتے ہیں، لیکن یہ جمہور ناویوں کا مذہب ہے کہ ذوالحال یا فاعل ہوتا ہے یا مفعول بہی ہوتا ہے۔ ذوالحال ظاہر ہے جس کا حال ہوگا وہ کیا ہوگا؟
فاعل ہوگا۔ وہ کیا شے ہوگا؟ جب یہ حال ہے تو اس کو ترکیب میں کیا کہیں گے؟ ذوالحال کہیں گے۔ شرح میں تعامل ساری چٹی گئی ہے جی، کمال ہے یار۔ تو وہ جو ذوالحال ہے اس کے لیے فاعل ہونا یا مفعول بھی ہونا شرط ہے، تو جہاں وہ بظاہر نہیں بنتے وہاں توجیہ کرتے ہیں، سمجھیے۔ اب اسی میں سے ایک مسئلہ سن کہ فاعل یا مفعول جو ہے نا، مضاف ہے نا، مضاف وہ فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے، تو اس مضاف کو حذف کر دیں، مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھیں تو معنی ٹھیک ہو، معنی تو اس مضاف الیہ سے بھی حال آ جاتا ہے جی۔ مضاف ترکیب میں فاعل ہے یا مفعول ہے حقیقتاً، لیکن اس فاعل یا مفعول کو حذف کریں اور مضاف الیہ جو ہے اس کو اس کی جگہ رکھیں تو معنی کیا ہو؟ صحیح ہو۔ تو اس مضاف الیہ سے بھی حال ٹھیک ہے، اس مضاف الیہ سے حال آتا نہیں ہے۔ حال کے ذوالحال کے لیے جمہوروں کے نزدیک شرط ہے کہ وہ کیا ہو؟ تو مضاف الیہ فاعل مفعول نہیں ہوتا، مضاف فاعل مفعول ہو سکتا ہے۔ تو ایسا مضاف جو ترکیب میں کیا بن رہے ہیں؟ فاعل یا مفعول بن۔ اور اس کی جگہ اس کو حذف کر کے مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھیں، یعنی اس کو فاعل یا مفعول بنائیں تو معنی ٹھیک ہو، تو اس مضاف الیہ سے حال آنا صحیح ہے۔ بولو، اس مضاف الیہ سے۔ اب مثال دیکھو، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تابع داری کرتے ہیں ابراہیم کی ملت کی۔ یہ نتبع ملت میں ملت کیا بن رہا ہے؟ نتبع کا، اور ابراہیم ملت کا کیا بن رہا ہے؟ ذرا بولو۔ اور حنیفاً ابراہیم سے حال ہے، حنیفاً یعنی مضاف الیہ سے۔ تو یہ اس لیے حال ٹھیک ہے کہ آپ اگر ملت کو درمیان سے ہٹا دیں اور یوں کہیں کہ بل نتبع ابراہیم حنیفا، بلکہ ہم تابع داری کرتے ہیں ابراہیم کی، درا حال ہے کہ وہ حنیف ہیں، تو معنی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں آپ کے طریقے پر چلتا ہوں، میں آپ کا پیروکار ہوں، کو گل ہے کہ دو گلاں نے آگے جی سمجھے کہ ہم تابع داری کرتے ہیں ملت ابراہیم کی، ہم تابع داری کرتے ہیں حضرت ابراہیم کی، تو مطلب آگے سمجھ، اس لیے حال ٹھیک ہے۔ دوسری مثال، آیا حبو اکو کھانے چ پہ رہی ہے، آیا حبو احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن، یہ میتن جو ہے یہ حال ہے اخی سے، کس سے؟ اخی مضاف الیہ ہے لحم کا، لحم مفعول بھی ہے ان یاکل کا، کہ کیا پسند کرتا ہے تمہارا کوئی ایک یہ کہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، دراں حال ہے کہ وہ بھائی مردہ ہو۔ سمجھ گئے ہو؟ اب یہ حال کس سے بن رہا ہے؟ مضاف الیہ سے، لیکن یہاں لحم کو درمیان سے حذف کر کے اگر اخی کو مفعول بھی بنائیں تو معنی ٹھیک ہے۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے تمہارا کوئی ایک یہ کہ کھائے اپنے بھائی کو دراں حال ہے کہ مردہ ہو۔ بکرا کھادا ہے، بکرے دا گوشت کھادا ہے، دو شیاں نے، کٹا پنجیا ہے، کٹے دا گوشت اج پنجیا ہے، اکو شے میں کہ دو نے، اکو شے میں جی، اے مطلب ہے۔ تو یہاں چونکہ مضاف کو اگر ہٹائیں مضاف الیہ کو اس کی جگہ رکھے تو معنی، تو لہٰذا اس مضاف الیہ سے حال آیا ہوا ہے۔ تو حنیفہ حال ہے ابراہیم سے جو مضاف الیہ ہے، میتن حال ہے اخی سے جو لحم کا مضاف الیہ۔ کوئی گل سمجھ لگی؟ اچھا جی آگے آکھے نا المفعول بہ، کیا یہ دلالت حال کی بر مفاعل دیگر سوائے مفعول بہ درست نیست۔ حال صرف مفعول بہ کا آتا ہے، باقی مفعولوں کا حال نہیں آتا، سمجھ رہے ہو؟
اور جو کچھ جناب یہاں دسیا انہوں وہی تمہیں پڑھانا ہے کہ میں نے کوئی نئی تحقیق کرنی ہے کہ بات اس کو چھوڑیں بیٹا، میں آپ کو صدری نسخے کو نہیں جائے گے، یہ سارے کتابی نسخے ہیں جڑے ہیں جی، کہ حال جو ہے یہ باقی مفاعیل سے نہیں آتا، صرف کس سے آتا ہے؟ مفعول بہ سے آتا ہے۔ سمجھ گئے؟ ہون اگے منع کرنے کر لیں، سارا منع کر لیں، اگر ٹورو پھر کر لیا جائے تو قد يكون الفاعل منفيا نہ ہو زید في الدار قائما لأن معناه زید استقر في الدار قائما۔ صبر۔ اچھا جی، اصل تو یہ ہے کہ حال جس فاعل سے یا جس مفعول بہ سے آ رہا ہے وہ لفظاً فاعل بنے ہوئے ہوں یا لفظاً مفعول بہ بنے ہوئے ہیں، لیکن قد یکونو کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایسا اسم جو لفظوں میں تو فاعل نہیں ہے تک تک فاعل بنا سکتے ہیں، اس سے بھی حال آ جائے۔ وہ مانوی کا مطلب تک تک پنجابی لفظ ہے کہ فاعل مانوی سے بھی حال کبھی کبھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی فاعل کبھی کبھی مانوی بھی ہوتا ہے، فاعل مانوی، تو اس فاعل سے بھی حال آ جاتا ہے، اس کیا جی کبھی کبھی فاعل مانوی بھی ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی حال کا لانا ٹھیک ہے، پھر آخنا کبھی 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 فاعل مانوی ہوتا ہے مانوی بھی ہوتا ہے، وہ تو لفظی ہے کہ لفظوں میں پتہ ہے یہ فعل ہے یہ فاعل ہے جی، اور کبھی کبھی فاعل مانوی بھی ہوتا ہے، اس سے بھی حال آ سکتا ہے، اس سے بھی آ سکتا ہے۔ تو ایک مسئلہ سمجھیں کہ ضمیر کا جو مرجع ہوتا ہے وہ دونوں ایک ہی شے ہوتے ہیں، ضمیر کا ایک ہی شے ہوتے ہیں۔ مثلاً زید زارابا، ایتھے نہیں ہوں مثال سمجھو، زید مبتدا تے زارابا فعل تے ہوا ضمیر فاعل، فعل با فاعل جملہ فعل یا خبریہ مرفوع محلاً خبر مبتدا، یہ ترکیب ہے۔ لیکن جب زارابا کی ضمیر کا مرجع زید ہے تو حقیقت میں فاعل تو زید ہی ہے کہ ضمیر ہے، وہ خارج کے اعتبار سے وہ تو ترکیب میں یہ فاعل ہے لیکن ہوا ہے کون؟ تب ترکیب میں تو وہ مبتدا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ واپس آؤ کہ کبھی کبھی فاعل مانوی بھی ہوتا ہے، جب فاعل مانوی ہو تو اس سے بھی حال کا آنا ٹھیک ہے، اس سے بھی حال کا آنا ٹھیک ہے۔ توجہ یار، وہ دیکھو کہ زید فی الدار قائما، زید گھر میں دراں حالے کے کھڑا ہے، زید قائمن حال ہے زید ان سے، زید فاعل مانوی ہے، زید کیا جی جیسے زید فی الدار قائما، اس میں قائمن حال ہے اس میں قائما حال زید سے اور زید فاعل مانوی ہے، زید جو ہے یہ فاعل مانوی ہے۔ او کہ میں ان دیکھو وہ یہ ہے کہ یہ جو فدار ہے سجن، اس نے ایک متعلق ہونا ہے، اس نے تو یہ متعلق ہوگا استقرہ کے، کس کے؟ تو استقرہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اس کا مرجع کون ہے؟ تو پھر فاعل حقیقت کون بنیا؟ وہ جڑا دسیا سی زید زارابا، تو زید استقر فی الدار قائما، زید مستقر ہے وہ گھر میں دراں حالے کے وہ قائم ہے، تو وہ کون ہے؟ تو پھر مانوی فعل بنا کہ نہ ذات بنا ہے شبہ کیا کہ جی، اس لیے کہ یہ ترکیب اصل میں یوں ہے، اصل میں ترکیب یوں ہے، زید مستقر، اور جار مجرور کسی کے متعلق کرنا ہے کہ نہیں کرنا، جب شرح میں تعامل پڑھو کہ پتہ لگ جائے گا۔ اللہ بھلا کر جائے جی زید مستقر فی الدار قائما، جی جگہ حال ہے، اور یہاں جو ہے زید استقرہ فعل ہوا ضمیر فاعل فی الدار متعلق ہوا ذوالحال قائمن حال سارا جملہ مرفوع محلاً خبر زید کی، تو یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع کون ہے؟ تو پھر زید کیا بنا؟ فاعل بنا کہ نہ بنا؟
ترکیب میں اگرچہ مبتدا ہے لیکن معنوی طور پر معنی میں نہیں، حقیقی فاعل تو زید ہی ہے نا۔ اور کبھی ہوتا ہے فاعل معنوی، تو مطلب ہے کہ اس فاعل سے حال آ سکتا ہے جو فاعل معنوی ہو، جیسے زید فی الدار قائما۔ اچھا جی، یہ کیسے معنوی فعل بنا، ہمیں بھی تو سمجھاؤ۔ اس لیے کہ معنی اس کا کس کا؟ زید فی الدار قائما کا، زید استقر فی الدار قائما ہے۔ تو اب اصل میں حال ہے یہ قائما استقرہ کی ہوگا ضمیر سے، سمجھ آئیے؟ تو اس کا مرجع ہے زید، تو پھر جب ترکیب فعل مقدر ہوتا ہے تو یوں کہتے ہیں کہ قائمن حال ہے کس سے؟ زید سے۔ تو جب پوری ترکیب کھولیں گے تو پھر حال ذوالحال بنے گا ہوا ضمیر، قائمن اس سے حال ہے تو ہوا تو حقیقتاً فاعل ہے کہ معنن ہے؟ وہ تو استقرہ کا حقیقتاً فاعل ہے۔ زید معنوی ہے کہ ترکیب میں مبتدا ہے لیکن ضمیر فاعل کا مرجع ہے، لہذا یہ بھی فاعل ہے جی۔ کبھی ہوتا ہے فاعل معنوی جیسے زید فی الدار قائما، اس لیے کہ معنی اس کا زید کس کا؟ زید فی الدار قائما کا، زید استقر فی الدار قائما ہے جی۔ اور کبھی ہوتا ہے فاعل معنوی جیسے زید فی الدار قائما، اس لیے کہ معنی اس کا ہے زید استقر فی الدار قائما۔ اگے جی۔ المفعول به نحو هذا زید قائما فإن معناه المشار الیہ قائما هو زید۔ بس یہ جو ہے نا المشار الیہ، اس کو بریکٹ میں کر دیں، کر دیے کہ کوئی نہیں کر دیے بلکہ پورا ہی ایک نسخہ باہر لکھے ہے برے اوہ لینڈ لکھے ہے، بس انہوں تیار رکھے جی، تیار کرو جی۔ جس طرح فاعل کبھی معنوی ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی کبھی معنوی ہوتا ہے، جس طرح فاعل کبھی معنوی ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی کبھی معنوی ہوتا ہے۔ تو فاعل معنوی سے بھی حال آ سکتا ہے، مفعول معنوی ہو تو اس مفعول سے بھی حال آ سکتا ہے۔ جس طرح فاعل کبھی معنوی ہوتا ہے اور اس سے حال آ سکتا ہے، اسی طرح مفعول بھی کبھی معنوی ہوتا ہے تو اس سے بھی حال آ سکتا ہے۔ کیا کہ جی کہ جس طرح فاعل معنوی ہوتا ہے اسی طرح مفعول بھی کبھی معنوی ہوتا ہے اور اس سے حال آتا ہے۔ دھیان کرو، ھذا زید قائما میں ھذا مبتدا، زید خبر، قائمن زید سے حال ہے، لفظوں میں یہ خبر ہے لیکن معنن یہ مفعول بہی ہے۔ لفظوں میں یہ کون؟ حد ہو گئی یار۔ ھذا مبتدا، زید خبر، قائمن زید سے حال، یہ زید ہے درا حال کے کھلوتا ہے، آکڑ کے بانا نہیں پیا۔ اس میں یہ زید لفظوں میں کیا بن رہا ہے؟ خبر، لیکن مانن یہ مفعول بھی ہے۔ مانن یہ جو ھذا ہے نا، ھذا اس کے اوپر جو ہا ہے وہ نہ امیر سے پڑھ رہے ہو، یہ ہا تنبیہ کی ہے، ہاں یہ چنگی بڑی تنبیہ دا فائدہ دین دی ہے جی۔ تو گویا یہ عبارت ہے اشیرو زیدن قائمن، انبہ زیدن قائمن۔ اگر یہ ترکیب خود ہو اشیرو زیدن قائمن، اب مفعول بہ معنی ہے کہ حقیقتاً؟ بولو، انبہ زیدن قائمن میں زیدن کیا ہے؟ تو یہ جو ھذا کی ہا ہے وہ اس فعل کا معنی دیتی ہے، اس فعل کا، اس لیے زیدن مانن مفعول بھی ہے۔ زیدن اشارہ کرتا ہوں میں زید کی طرف درا حالے کہ وہ کھڑا ہے۔ ھذا زیدن کا معنی ہی نہیں کہتا ہے صرف اے زید کھلوتا ہے، یہ
ساری زبان میں بولنا ہے زید کتنے یا زید کھلوتا ہے تیرے سامنے یار، یہ مطلب ہے ہاذا زید قائما، سمجھیے انج کیتا ہے اشارہ ہے کہ کوئی نہیں، ایو شیرو تیو نبے ہوئے جی، سمجھ آئی جی گل، فاعل مانوی اور مفعول مانوی کہ ان کو فاعل اور مفعول بنا سکیں تو توجیہ کر کے، اور اسی طرح مفعول بھی، کیا مطلب مفعول بھی کہ مفعول بھی مانوی ہوتا ہے اور اس سے حال آتا ہے، جیسے ھذا زید قائما، کیونکہ معنی اس کا اشیر زیدن قائما ہے یا انبہ ہو زیدن قائما ہے، ایشا بس ہے۔ اور اسی طرح مفعول بھی جیسے ھذا زید قائما، کیونکہ معنی اس کا اشیر زیدن قائما یا انبہ زیدن قائما، اور اسی طرح مفعول بھی جیسے ھذا زید قائما، پس کیونکہ معنی اس کا ہے اشیر زیدن قائما، دو مثالاں وکھری وکھرے کر لو، انبہ یا انبہ زیدن قائما، یہ جو کتاب میں لکھا ہے نا، یہ اس کا معنی بنتا ہے کہ وہ کہ اشارہ کیا گیا اس کی طرف دراں حال کے کھڑا ہے وہ زید ہے، وہ تو یہاں زید کو مفعول بھی ہی بنانا سارا معنی نا، تو شد اگلے پاس سے باہر نکل گیا وہ تو دینے پہنچ گئے، اس لیے وہ جو دوسرا نسخہ ہے نا اس کے مطابق سمجھ آ گئی گل دی، اگے چلو جی۔ والعامل فی الحال فعل او معنی فعل والحال، بس حال کا عامل کون ہوتا ہے جو حال کو نصب دیتا ہے؟ ہاں جی کیا جی؟ حال کا عامل کون ہوتا ہے جو حال کو نصب دیتا ہے؟ تو حال کا عامل اگر فاعل مفعول حقیقی ہوں تو پھر وہ جس کے فاعل ہیں، جس کا مفعول ہیں، فعل، وہ فعل سے مراد مولوی جی عام ہوتا ہے فعل سری یا اسم فاعل صفت مشبہ سارے نال ہوں جی، دھیان کرے جی، تو پھر تو وہ خود فعل عامل ہوگا، اور اگر فاعل یا مفعول مانوی ہوں، فاعل یا مفعول تو وہ جس کے وہ مانوی فاعل مفعول بن رہے ہیں نا، جو فعل وہاں چھک کے کڈنا ہے وہ عامل ہوگا کس میں؟ حال کے اندر۔ تو مسئلہ سمجھو، حال کا عامل فعل ہوتا ہے یا فعل کا معنی ہوتا ہے؟ وہ دو قسم پڑھی ہیں، کیا کہ جی حال کا عامل فعل ہوتا ہے، وہ فعل نہیں فعل ہوتا ہے یا فعل کا معنی ہوتا ہے، پھر حال کا عامل فعل ہوتا ہے یا فعل کا معنی ہوتا ہے، پھر حال کا عامل فعل ہوتا ہے یا فعل کا معنی ہوتا ہے۔ فعل کی مثالیں وہ ساری آ گئی، معنی فعل پر ذرا اشیاء دیکھ تک گل اور کھل جائے۔ معنی فعل سے مولوی جی آندے نے مراد اسم فاعل کو بھی معنی فعل یہاں کہنا ہے، اسم مفعول کو بھی معنی فعل کہنا ہے، صفت مشبہ کو بھی، اسم تفضیل کو بھی، مصدر کو بھی، ظرف کو بھی، جار مجرور کو بھی، اسماء افعال کو بھی، اور اس چیز کو بھی جس سے فعل کا معنی مستنبت ہو، جیسے حرف ندا سے ادو، حرف تنبیہ سے اشیرو، اسماء اشارات سے اشیرو، حرف تمنی سے تمنیتو، حرف ترجی سے ترجیتو، کأنہ تشبیہ کے لیے اس سے تشبیتو، ہاں جی تشبہتو، یہ جن جن سے فعل کے معنی سمجھ آتے ہیں یہ سارے معنی فعل ہیں، سارے معنی فعل دے تو پورا پتر جلوس نکل گیا، بھی طالب علم بن گئے، سمجھ آ گئی جی؟ بے فعل کے معنی سے یہ سارے مراد ہیں کہ حال کا عامل خود فعل ہوتا ہے، فعل نہ ہو تو فعل کا معنی ہوتا ہے، تو فعل کے معنی سے کون مراد ہے؟ گنیا بول، ایک دو ترائے چار پانچ اور ظرف بکری 6 7 اسماء افعال 8، اور وہ چیز جس سے فعل کا معنی مستنبت ہو، حرف ندا 1، حرف تنبیہ اور اسماء اشارہ 2 3،
حرف تمنی 4, حرف ترجی 5, حرف تشبیہ اس کے علاوہ اور بھی ہوتے ہیں. یعنی جن سے فعل کا معنی سمجھ آتا ہے, جن سے انا انا سے بھی حق تو کا معنی سمجھ آتا ہے, یاد ہے, لاکنہ سے استدرکتو کا معنی سمجھ آتا ہے. تو جو بھی فعل کا معنی دیتے ہیں وہ سارے فعل کا معنی ہے, لہذا وہ حال کا عامل بن سکتے ہیں. حال کا اور عامل حال میں فعل میں تلے فعل دے نکا جے لکھے ایسری فعل لکھے یا فعل کا معنی. شاباش شاباش شاباش. اور عامل حال میں فعل یا فعل کا معنی. شاباش جی. اور عامل حال میں فعل یا فعل کا معنی. اچھا آگے جی. والحال نکرۃ ابدا وذو الحال معرفۃ غالبا کما رأیت فی الامثلۃ المذکورۃ. مسئلہ جی, حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, ذل حال اکثر معرفہ ہوتا ہے, کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. کیا جی مسئلہ؟ مسئلہ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے, کبھی کبھار نکرہ بھی ہوتا ہے. پھر آخنا حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. ایدو ویکھو 3 بھرا جے, وڈا تے چھوٹا تے نکا. خبر کی خبر صفت حال, اے 3 بھرا جے. کون؟ حال. خبر اور مبتدا کا مصداق بھی ایک ہوتا ہے, صفت اور موصوف کا مصداق بھی ایک ہوتا ہے, حال اور ذو الحال کا مصداق بھی. تو یہ صرف ترکیب کے اندر ان کا فرق ہوتا ہے. کبھی کسی کو خبر بنا کے ذکر کرتے ہیں, کبھی صفت بنا کے ذکر کرتے ہیں, کبھی حال بنا کے ذکر کرتے ہیں. سمجھ آئیے؟ مثلا جان زید راکبن, اب کیا بن گئے؟ حال بنتے ہیں. زید راکبن, زید راکب. سمجھ آ گئی جی؟ یہ کوئی سمجھ آئے؟ یہ پراہ نے 3 کہڑے کہڑے ان پکاؤ بڑیاں تھاواں تے کم دے گا, حلوہ کھان لگا بڑا کم دے گا. یہ تینوں ایک ہی چیز ہے. ذو الحال حال کا مصداق بھی, اور مصداق دا مطلب ہے جیڑی ذو الحال کو جیڑی شے مراد ہے حال کو وہ مراد ہے. او زید آیا تے راہ لے کے سوار ہے, زید اور تے سوار کوئی اور شے ہے؟ کون ہے زید؟ تو خبر حال صفت یہ ایک ہی ہوتے ہیں, صرف ترکیب میں کبھی اس کو خبر بنا کے ذکر کرتے ہیں, کبھی صفت بنا کے ذکر کرتے ہیں, کبھی حال. ایتن مثال دے رہے ہیں, زید راکب کیا ہے؟ حد خبر تو زید راکب. صفت جانی زید راکبن. غالب کوئی سمجھ آ گئی ہے کیڑی کیڑی شے؟ صفت موصوف کا مصداق بھی ایک ہوتا ہے, خبر مبتدا کا مصداق بھی, حال اور ذو الحال کا مصداق بھی. تو اگر اس کو خبر بنائے تب بھی ٹھیک ہے, حال بنائے تب بھی ٹھیک ہے, صفت بنائے تب بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ موقع کی مناسبت سے کیا بنا. سمجھ آ گئی بابا؟ نہیں سمجھ آئے؟ ایک ہی چیز ہوتی ہے. اچھا ہوں واپس آؤ. خبر کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ خبر نکرہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں, اور مبتدا اکثر. یاد آیا؟ کیونکہ جن دی گل دسنی ہوندا پتہ تو ہونا چاہیے, تے جیڑی گل دسنی وہ پتہ نہیں ہونی چاہیے. ورنہ سیانے آندے نے تینوں ہسپتال لے جانا ہے, پاگلاں دے کڑی کڑی گلاں دسدا ہے, تو اوتھے بھی تو گل دسی سی. اس لیے تو جو ہے نا بھئی ہاں یہ وہی چیز ہے. لہذا حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے, حال ہمیشہ, اور ذو الحال اکثر. اے شاباش, ہن کوشش کرو مبتدا خبر دے ضمن جنہوں سمجھنے دیجیے. ہاں جی کیا جی؟ حال ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذو الحال اکثر معرفہ ہوتا ہے. جس طرح یہ مثالیں جو پیچھے ساری آئی ہیں ان کے اندر, اور پہلی مثال میں زید, دوسری مثال میں زیدن, تیسری مثال میں طور امرن, چوتھی مثال میں پھر زیدن, پانچویں میں پھر زیدن, یہ سارے کیا ہیں؟ اور پہلی مثال میں قائمن راکبن, دوسری میں مشدودن, تیسری میں راکبین, تے پھر قائمن, تے پھر قائمن, یہ سارے کیا ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ امثلہ مذکورہ میں آپ نے نہیں دیکھا. کہ دیکھا ہے؟ چلو ٹھیک ہے. اور حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ,
اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے غالباً. یہ غالباً پنجابی والا نہیں جڑا مرجو دے معنی وچ ہوندا ہے بمعنی اکثر. جیسا کہ دیکھا تو نے امثلہ مذکورہ میں ان مثالوں میں جو ذکر کی گئی ہیں. جی. اور حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اکثر. جی. جیسا کہ دیکھا ہے تو نے امثلہ مذکورہ میں. اور حال نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ اور ذوالحال معرفہ ہوتا ہے اکثر. جیسا کہ دیکھا تو نے مذکورہ مثالوں میں. اچھا جی موشیاں دا ساڈی بھی سنو. او والحال نکرۃ ابداً یعنی صورتاً وہ نکرہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ خواہ مانن. سمجھے نا جی بھئی صورتاً باشد خواہ مانن. ہاں کہ وہ نکرہ صورتاً ہو یا مانن نکرہ ہو. اول کی مثال بصورتاً نکرہ جیسے اخذت المال کلن کی یہ صورتاً نکرہ کلن. وگرنہ کل ہے نا کلن ہمیشہ اس کی تنوین عوض مضاف لہ ہوتی ہے ہمیشہ. اخذت المال کلن کا معنی ہے اخذت کل المال. اخذت کل المال تب یہ معرفہ ہو جائے گا. جی پکڑا میں نے مال درا حالے کے سارا ہے. دوسرے کی مثال خواہ مانن جیسے ارسالہ حل عراقہ جیسے عراقہ. جی تو چھوڑا اس نے اس کو دراں حالے کہ وہ علیحدہ تھی. اے ٹوڈی دے بارے چے. تو یہ جو ہے نا العراقہ یہ صورتاً تو معرفہ ہے لیکن مانن یہ صورتاً تو معرفہ ہے لیکن مانن یہ نکرہ ہے. مانن یہ چونکہ یہ الف لام عاد ذہنی ہے تو الف لام عاد ذہنی نکرے کے حکم میں ہوتا ہے. یاد ہے کہ نہیں؟ اچھا جی مررت بہی وحدہ کی وحدہ اس میں حال ہے گزرا میں اس کے پاس سے دراں حال ہے کہ وہ اکیلا تھا. وحدہ میں وحدہ حال ہے بہی کی ہی ضمیر سے. اور جار مجرور مفعول بھی غیر صریح ہوتے ہیں تو وحدہ معرفہ ہے کہ کوئی نہیں. کس کی وجہ سے؟ ہاں ضمیر کی وجہ سے. لیکن یہ بمعنی منفردن ہے. کیا ہے؟ طلب تو ہو جوہدہ کا. طلب تو ہو طلب کیا میں نے اس کو دراں حالے کے تیری کوشش. دراں حالے کے تو یہ حال ہے. اب اصل معنی اس کا یہ ہے طلب تو ہو مجتہدن طلب کیا میں نے اس کو دراں حالے کے کوشش کرنے والا. اور کلم تو ہو فا ہو الافیہ کہ کلام کی میں نے ہو زید سے دراں حالے کے منہ اس کا میرے منہ کی طرف تھا. کلم تو ہو فا ہو الافیہ کلام کی میں نے زید سے دراں حالے کے منہ اس کا میرے منہ کی طرف تھا. تو یہ بھی فا ہو معرفہ ہے وہ اضافت ہے ہو ضمیر کی طرف. تو یہ بمعنی مشافہن کہ کلام کی میں نے زید سے دراں حالے کے ہم آمنے سامنے تھے. سمجھیے. اور اسی طرح وہ العراق کا بمعنی مو تارے کا تن چھوڑی ہوئی. تو یہ جو ساری مثالیں ہیں ان میں العراق وحدہ جہدہ کا فا ہو یہ صورتاً تو معرفے ہیں صورتاً لیکن مانن یہ سارے اے مطلب ہے. سمجھیے. تو حال جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے. خواہ صورتاً نکرہ ہو خواہ مانن نکرہ ہو. اور ذوالحال اکثر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. اور دیکھو دلیل اس لیے کہ ذوالحال ازرو معنی کے محکوم لہ ہوتا ہے سیاسی مبتدا پس اصل اس میں این است کے مثل مبتدا معرفہ ہونا چاہیے. جی غالباً کو ترکیب دسی ہے. جی